آج کی ویڈیو میں ہم رمضان اور روزوں کے مختلف مسائل کی بات کریں گے، تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے مسئلہ، روزے کی حالت میں دانت بھرنا یعنی دانتوں کی فلنگ کرنا۔ سوال یہ ہے، کیا روزے میں دانت بھرنا یعنی دانتوں کی فلنگ کرنا جائز ہے؟ جواب میں علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں دانت بھرنا جائز ہے، لیکن دانت بھرنے کے وقت کوئی بھی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر دانت بھرنے کے وقت کوئی بھی چیز حلق کے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا سخت مجبوری کے بغیر روزے کی حالت میں دانت بھرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سحری کا وقت۔ سوال یہ ہے، رمضان میں صبح کی اذان کے بعد کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک سورج نہ نکلا ہو؟ جواب، روزہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت صبح صادق کے تحقق کے ساتھ ہوتا ہے۔ سحری کرنے والوں کو اس سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی انتہائے سحر صبح صادق پر ہوتی ہے، اور صبح صادق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو مشرق کی جانب سورج طلوع ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے آسمان کے کنارے پر چوڑائی میں یعنی شمالاً جنوباً دکھائی دیتی ہے اور جلد ہی پورے آسمان پر پھیل جائے۔ اس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور روزہ رکھنے والوں پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہی انتہائے سحر ہے، لہٰذا ایسی صورت میں صبح صادق کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے تک بھی کھانا پینا جائز نہیں۔ صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر کے روزہ شروع کر دیا تھا، پھر صبح صادق کے بعد جان کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا یعنی صبح صادق کالے دھاگے یعنی رات کی تاریکی سے واضح نہ ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک، فقط واللہ اعلم۔ تراویح چھوڑنے والے روزے دار کی تراویح اور روزے کا حکم۔ سوال یہ ہے، کیا تراویح نہ پڑھنے سے روزہ ادا ہو جائے گا؟ جواب، ایسی صورت میں روزے دار تراویح چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار اور تراویح کے اجر و ثواب سے محروم تو ہوگا، تاہم تراویح نہ پڑھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کفایت المفتی میں ہے، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی عذر کے سنت مؤکدہ کا ترک جائز نہیں ہے۔ جو شخص بلا کسی عذر کے سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے وہ گناہگار اور لائق ملامت ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً وقت تنگ ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے یا کوئی ضرورت، تو اس وقت سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، فقط واللہ اعلم۔ کیا روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے؟ یا روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن کریم کی کس آیت سے ہے؟ جواب، روزے کی فرضیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہے، جس کے معنی ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی پا سکو، تم متقی ہو سکو۔ اس آیت سے روزے کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، تاہم اس کے ذرات حلق سے نیچے چلے جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ الٹی کرنے سے روزے کا حکم۔ کیا الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب میں مفتیان کرام فرماتے ہیں، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ منہ بھر کر ہو، البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کر لی اور منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیز قے منہ بھر کر ہوئی
اور ساری کے یا اس میں سے چلنے کے مقدار یا اس سے زیادہ کو روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اندر اتار دیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فقط واللہ عالم۔ نوکری کے لیے ٹیسٹ دیتے وقت دوڑنے کے لیے روزہ توڑنا کیسا ہے؟ یعنی اگر جاب کے حصول کے لیے دوڑنے کی شرط ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اور روزہ توڑنا پڑے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: ایسی صورت میں کسی شخص کا ملازمت کے لیے ٹیسٹ دیتے ہوئے روزہ توڑنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر روزہ رکھ کر ٹیسٹ دے سکتا ہو تو ٹیسٹ دے دے، ورنہ رمضان المبارک کا روزہ برقرار رکھے اور ٹیسٹ کے لیے رمضان کے بعد کے ایام کا انتخاب یا درخواست کریں۔ ہاں، اگر روزہ رکھ کر ٹیسٹ دینے کے بعد اتنی کمزوری ہو گئی کہ جان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی اور بعد میں ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا شخص محض دوڑنے کے لیے رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے تو مذکورہ شخص گنہگار ہوگا اور اس پر اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نیت میں تردد ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں پچھلے 3-4 دنوں سے بیمار ہوں، جس وجہ سے سحری کر کے بنا نیت کیے سو گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ اگر طبیعت ٹھیک رہی تو نصف النہار سے پہلے نیت کر کے روزہ رکھ لوں گا، لیکن آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نیت نہیں کر پایا تو کیا میرا روزہ ہوا یا نہیں؟ جواب میں مفتیان کرام فرماتے ہیں، واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس نیت کے استحضار کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ رمضان شریف نظر معین اور نفلی روزوں کی نیت رات سے کرے یا صبح کو نصف النہار شروع تک کرے تو درست ہے۔ باقی روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ سورہ مسئولہ میں چونکہ سائل کو روزہ رکھنے میں تردد تھا اور نصف النہار سے پہلے اس تردد کو ختم نہیں کیا تو سائل کا روزہ بغیر نیت کے رہا، اور سائل نے یعنی سوال پوچھنے والے نے نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، لہٰذا اس کا روزہ نہیں ہوا۔ فقط واللہ عالم۔ اگلا سوال ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: ہر وہ چیز جو معتاد راستوں یعنی منہ، ناک، کان وغیرہ سے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، اور جماع یعنی مرد عورت کا صحبت کرنا، ہم بستر ہونا، یا ہر وہ فعل جس میں جماع کا معنی پایا جائے، روزے کی حالت میں صادر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ غلطی سے ہو یا زبردستی سے۔ اس کی جزیات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہاں ان سب کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ جس مسئلے کے بارے میں حکم معلوم کرنا ہو وہ متعینہ طور پر لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، یا اس کی تفصیل کے لیے مفتی انعام الحق قاسمی صاحب کی کتاب روزے کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا کا مطالعہ کیجیے۔ فقط واللہ عالم بالصواب۔